بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ ترجمہ: اور یہ دین اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، کیونکہ وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں بالکل واضح ہو گیا کہ اسلام میں فرقہ واریت کی اور فرقہ پرستی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں اور فرقوں میں پورا اسلام نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہ فرقوں میں بالکل اسلام نہیں ہے، فرقوں میں بھی اسلام موجود ہے، لیکن پورا اسلام فرقوں میں موجود نہیں۔ پورا اسلام تو آپ کو صرف اور صرف اسلام میں ہی ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے پورے مسلمان بن جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام میں پورا داخل ہونے کی ضرورت ہے اور فرقوں سے اور فرقہ واریت سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور خدا کے سامنے سر کو جھکا لیتے تو اچھا تھا، نبی کے نام پر گردن کٹا دیتے تو اچھا تھا۔ مسلمانوں، تمہیں اس فرقہ بندی نے مٹایا ہے، اگر ایک راہ تم اپنی بنا لیتے تو اچھا تھا۔ اور رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا کے یہ گھر، تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کھا گیا کل ناگہاں جنہیں تفریقے کا اژدہا، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔